نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا تعلیم بالغاں کورس کا چوتھا سبق ہے جو تختی نمبر 4 سے شروع ہوگا۔ تختی نمبر 4 حرکات کی تختی ہے۔ حرکات جمع ہے حرکت کی۔ حرکت ایک زبر کو کہتے ہیں یا ایک زیر کو یا ایک پیش کو، اور ان کا مجموعہ یا ان کی جمع کو حرکات کہا جاتا ہے۔ تو چند باتیں ہیں جو پہلے سمجھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی الف پر زبر آ جائے، زیر آ جائے، یا پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا پھر، بلکہ وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کو الف نہیں پڑھنا، پھر اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ حرکات کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ حرکات کو لمبا بالکل بھی نہیں کرنا۔ جس حرف پر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، اس کو لمبا بالکل بھی نہیں کرنا۔ تو اور باقی یہ بات ہے کہ حرف کو پہلے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے حرف کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی ٹھیک ہو، اور وہ موٹا ہے تو اس کو صحیح موٹا کر کے پڑھیں، نرم ہے تو نرمی سے پڑھیں۔ پہلے حرف کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کے بعد آگے حرکات پڑھنی ہے، حرکت بعد میں پڑھنی ہے۔ جیسے اب حمزہ حرف کو پہلے اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کے بعد زبر پڑھیں، زبر آ۔ جیسے عین پہلے حرف کو صحیح کر کے پڑھیں، اس کے بعد زبر پڑھیں، زبر آ۔ جیسے صاد پہلے حرف کو اچھے طریقے سے صحیح پڑھیں، اس کی ادائیگی صحیح ہو، اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کے بعد آگے حرکت کا نام لیں، حرکت پڑھیں، زبر صا، ایسے کریں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ، جیسے پہلے میں نے پچھلی تختی میں کہا تھا کہ ہر تختی سے پہلے انشاءاللہ ہم تھوڑی سی اعوذ باللہ بسم اللہ کی مشق کریں گے، تاکہ ہماری ساتھ ساتھ جتنی مشق ہوگی اتنی ہماری اعوذ باللہ بسم اللہ اچھی ہوگی اور اس میں بہتری آئے گی۔ اعوذ، اب حمزہ اس کو لمبا نہیں ہونے دینا، عین کے بعد صحیح ہے، اور ذال نرم رہے، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ اعوذ، آگے باللہ، ہا کی آواز صحیح ہے، من الشیطان، میرے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے آپ کی مشق اچھی ہوگی۔ من الشیطان الرجیم، را موٹا کریں، جیم، آگے جیم کیسے پڑھیں، جیم، نرا، را یہاں پہ موٹا کرنا ہے، آگے جیم کو صحیح پڑھنا ہے، جیم، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرے ساتھ پھر مل کے پڑھیں، آپ اکٹھا پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے کیسے حمزہ سے شروع ہو رہی تختی۔ تو اب پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو حرکات کو لمبا نہیں کرنا، حرکات کو لمبا نہیں کرنا، اور دوسری بات کیا ہے کہ پہلے حرف کو صحیح کر کے پڑھنا ہے، اس کے بعد آگے حرکت پڑھنی ہے۔ اب کیسے پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، حمزہ حرف کو پہلے صحیح پڑھیں گے، اس کے بعد حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، کیا بن گیا؟ اب اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے، آ ای او، اور اتنا بھی مختصر نہیں کرنا کہ جھٹکا محسوس ہونے لگے، جیسے جھٹکے لگا کے پڑھ رہے ہیں، ایسا بھی اتنا بھی مختصر نہیں کرنا، بلکہ نرمی سے، لمبا بھی نہ ہو، لمبا تو کرنا ہی نہیں ہے نا، تو اتنا مختصر بھی نہیں کرنا کہ جھٹکا محسوس ہونے لگ جائے، نرمی سے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ ہم پھر پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پھر پڑھیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، کیا بن گیا؟ اب پیچھے سے ملا کے پڑھنا، پھر آ ای او، اس طرح۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک سانس میں ایک ہی حرف پڑھنا ہے۔ اب کچھ ساتھی ایسے جلدی جلدی میں پڑھ دیتے ہیں آ ای او، یہ نہیں کرنا، بلکہ ایک سانس میں ایک ہی حرف پڑھنا ہے۔ اب آگے ہا ہے تو اس جیسے ہا زبر ہا، بڑی ہا ہے تو اس کو صحیح پڑھیں گے، ہا زیر ہی،
ہا پیش ہو کیا بن گیا پھر پیچھے سے ملا کے ہا ہی ہو آگے عین زبر ع عین زیر عی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ حرف کو پہلے صحیح کر کے پڑھنا اس کے بعد حرکت پڑھنی عین پیش عو عین کی آواز صحیح ہے ذرا یہ عین کی آواز مشکل نکلتی ہے تو اس کی زیادہ مشق کرنی ہے تاکہ یہ عین جو ہے نا اس کی آواز ٹھیک ہو جائے اس کی آواز صحیح ہے اس کی ادائیگی ٹھیک ہو اس کی آواز صحیح نکلے اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں پھر پڑھیں عین زبر ع یہ حلق کے درمیان سے نکلے گی گلے کے درمیان سے یہاں سے عین زیر عی عین پیش عو کیا بن گیا پیچھے سے پھر ملا گیا ع عی عو اسی طرح آگے ح زبر ح یہ چھوٹی ح ہے ح زیر حی ح پیش حو ح حی حو آگے غین زبر غ موٹا کر کے موٹا حرف ہے نا غین زیر غی غین پیش غو غ موٹا کر کے غی غو آگے خا زبر خا خا زیر خی خا پیش خو خا خی خو آگے قاف نقطہ والا موٹا حرف ہے اس کو موٹا کریں گے قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو اور ایک اور آسانی یہ ہے کہ جو موٹے حروف ہیں ان کا کلر جو ہے ان کا رنگ جو ہے وہ سبز ہے گرین ہے تو اس لیے ان کو اچھی طرح یہ بھی آسانی ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانے ویسے بھی آپ کو ماشاءاللہ یاد ہوں گے آپ نے یاد کیے ہیں موٹے حروف کون سے ہیں تو ویسے بھی ذہن میں ہوں گے اور اس کے علاوہ باقی آسانی کے لیے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کے جو کلر ہے ان کا جو رنگ ہے وہ گرین ہے سبز ہے آگے کاف زبر کا بغیر نقطوں والا کاف یہ بریک کاف ہے کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو ایک مرتبہ ان کو الگ الگ پڑھنا جوڑ کر کے تو اس کے بعد جب پڑھ لیں پیش تک تو پھر پیچھے سے ان کو ملا کے پڑھنا باقی یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کو اکٹھا نہیں پڑھ دینا بلکہ ایک ساتھ میں ایک ہی حرف پڑھنا ہے آگے جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو آگے شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو آگے یا زبر یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو آگے غاد زبر غا موٹا حرف ہے موٹا کر کے پڑھیں گے غاد زیر غی غاد پیش غو غا غی غو آگے لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو آگے نون زبرنا نون زیرنی نون پیش نو نا نی نو آگے را زبر را را زیر ری ہاں اب ایک یہاں پہ ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ را حرف جو ہے نا وہ موٹا کر کے پڑھنا ہے لیکن جب اس پر زیر آ جائے تو یا اس سے پہلے والے حرف پر زیر آ جائے پھر اس کو موٹا نہیں کرنا اس کو پھر بریک پڑھنا ہے کیسے اور را جب ہم نے لفظ پڑھنا ہے حرف پڑھنا ہے را اس وقت موٹا کرنا ہے جب زیر پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے نا پھر اس کو بریک پڑھنا ہے پھر کیسے پڑھیں گے ری را زیر ری پھر بریک پڑھیں گے اب را پر پیچھے پہلے زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے
جب حرف پڑھنا اس وقت بھی اور زبر پڑھنے کے حرکت پڑھنے کے بعد بھی اس کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ زبر ہے۔ جب زبر آ جائے را پر یا اس سے پہلے والے را پر زبر آ جائے یا پیش آ جائے، یا اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو اس کو موٹا کریں گے، لیکن جب را پر زیر آ جائے یا اس سے پہلے حرف پر زیر آ جائے تو پھر اس کو باریک کریں گے حرف پڑھنے کے بعد، زیر پڑھنے کے بعد۔ اب دوبارہ پھر پڑھتے ہیں، را زبر را، را زیر ری، اب زیر ہے تو زیر پڑھنے کے بعد پھر اس کو باریک پڑھیں گے۔ آگے را پیش رو، را ری رو، آگے طوا زبر طوا، موٹا رف موٹا کر کے، طوا زیر طوی، طوا پیش طو، طوا طوی طو، آگے دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، اسی طرح آگے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، آگے صاد، یہ سیٹی والا حرف بھی ہے، شروع میں سیٹی کے بعد ہے، پھر اس کو موٹا بھی کرنا ہے۔ صاد زبر صا، صاد زیر صوی، صاد پیش صو، صا صوی صو، آگے سین، یہ کون سا حرف ہے؟ سیٹی والا حرف ہے، اس کو شروع میں سیٹی کے بعد سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، آگے زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، وا، یہ موٹا بھی ہے اور نرم بھی ہے، اس کو نرمی سے پڑھنا اور موٹا بھی کرنا۔ وا زبر وا، وا زیر وی، وا پیش وو، وا وی وہ۔ اب یہ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم حروف میں سے بھی، ہم آواز حروف میں سے بھی، تو اس کی آواز باقی دال کے ساتھ، زا کے ساتھ یا غاد کے ساتھ نہ ملے۔ آگے دال زبر دا، نرم رف ہے، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، آگے سا زبر سا، نرم رف نرمی سے پڑھیں گے، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو، اسی طرح آگے فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، آگے واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، آگے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، آگے میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ جی یہ تکتی پوری ہوگی ماشاءاللہ۔ تو اس میں جو باتیں میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہیں انہی کو بس آپ نے ذہن میں اچھی طرح رکھنا ہے کہ حرکات کو ایک تو لمبا نہیں ہونے دینا، باقی دوسری بات کیا ہے وہ لمبا کیسے کرتے ہیں، اکثر حمزہ زبر آ، ایسے لمبا نہیں کھینچنا نہیں ہے، ایک تو حرکات کو لمبا نہیں ہونے دینا، باقی دوسری بات یہ کہ حرف کو پہلے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے تو اس کے بعد حرکت کو پڑھنا ہے۔ یہ دو باتیں ان کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اور ہم آواز حروف جو ہیں ان کی اندر ہمیشہ فرق کا دھیان رکھنا ہے کہ ایک حرف کی آواز دوسرے میں نہ جائے، بلکہ ہر حرف کی آواز جو ہے اس کے اندر فرق کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔